کر واپس لے لے، ابراہیم دے کر واپس لے لے، عبداللہ دے کر واپس لے لے، اور کہے اے میرے محبوب محمد تیرے بیٹوں سے نسل نہیں بلکہ تیری بیٹی، تیری شہزادی فاطمہ الزہرا سے ایسی نسل پیدا کروں گا جو کربلا کی زمین پر اپنے 72 تن بھی شہید کروا دیں گے اور نیزے پر پھر بھی قرآن پڑھتے نظر آئیں گے۔ قیامت آئے گی تب آئے گی جب اے میرے محبوب محمد تیری ذات کا، تیری آل کا، تیری بیٹی، تیری شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل کا ایک بھی زمین پر باقی نہ رہے گا، پھر قیامت کو لاؤں گا۔ فرمایا وہ محبوب محمد تجھے بھی حکم یہی ہے کہ توحید باری تعالی ان کو کہو قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ بہت زیادہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ موضوع جس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، بڑے بڑے جو ہے وہ کلبوں میں، بڑے بڑے جو ہے وہ اداروں میں اس قدر جو ہے وہ خدائے لم یزل کا انکاری موجود ہیں کہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور میں نے پچھلے جمعے میں بات کی تھی، اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اندر کو جھانکیں، تو ہمیں محسوس ہوگا کہ کیا ہم بھی قولوا لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے والے ہیں یا کہ دل سے بھی کہنے والے ہیں۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کچھ دہریے یعنی کہ خدا کے انکاری آ گئے، فقہ کے امام بہت بڑے ہیں، آ کر کہتے ہیں تیرا نام سنا ہے، تیرے علم کے بڑے چرچے ہیں، بڑی تیری واہ واہ ہے، ہمیں عقلی دلیل دے، قرآنی حدیثی نہیں، کیونکہ ہم تو خدا کو مانتے نہیں، لہذا ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے، ہم خدا کو مانتے نہیں، لہذا نبی کے فرمان کو بھی نہیں مانتے، لہذا ایسی دلیل دے جو کہ عقلی دلیل ہو اور وہ ہماری عقل میں آ جائے، ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اگر ایسی دلیل تو نہ دے سکا تو اس تلوار کے ساتھ تیرا سر قلم کر دیں گے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہے رک جاؤ، میں ابھی اپنی پریشانی میں بیٹھا ہوں۔ انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں عقلی دلیل چاہیے خدا کے وجود کی کہ خدا ہے، ہم تو کہتے ہیں خدا نہیں ہے، یہ ایسے چل رہا ہے نظام، یہ بن گیا، یہ چل رہا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر فرمایا رک جاؤ، ابھی میں اپنی پریشانی میں بیٹھا ہوں۔ تیسری دفعہ وہ بڑے غصے کے ساتھ قریب ہوتے ہیں، یہ خدا کے منکر کہتے ہیں بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا، کون سی ایسی ٹینشن اور پریشانی میں گم ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی کشتی بن گئی ہے، وہ جب بنی ہے درخت جو ہے وہ خود بخود کٹ رہے تھے، اس کے پھٹے بن رہے تھے، اور پھر میخوں کے ساتھ وہ جو ہے وہ پھٹے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہے تھے، اور پھر بہت بڑا ایک جہاز بن گیا کشتی نما پانی کے اوپر چلنے والا، اور اس میں ہیرے جواہرات، سونے، چاندی اور دیگر بڑی بڑی دھات کا کاروبار ہو رہا ہے، اور وہ جہاز وہ بیڑا چل رہا ہے سمندر میں، اور جہاں اسے رکنا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، اور جو سامان وہاں رکھنا ہوتا ہے وہ رکھ دیتا ہے اور پھر آگے چل پڑتا ہے، اور جہاں جس کو اس نے اتارنا ہوتا ہے اتار دیتا ہے پھر چل پڑتا ہے۔ اتنا بڑا سمندر اور اس میں ایک جہاز کشتی نما وہ چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی چیز اتارنے والا نہیں ہے، اس میں کوئی چیز رکھنے والا نہیں ہے۔ جب انہوں نے بات کی فوراً ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے پوچھنے آئے ہیں تو لگتا ہے تو یہ تو عقل کا مریض ہے، اس سے تو خود نہیں پتا کچھ چیز کا، چلو چلتے ہیں۔ جب جانے لگے
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کیوں جاتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ عقل کیسے مانے کہ خود بخود درخت کٹ جائیں،